السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اپنے دیکھنے سننے چاہنے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ اے خالق و مالک اللہ، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، اپنے پیارے حبیب کی دعاؤں کے صدقے سب کو غیب کے خزانوں سے وسعت والا مال عطا فرما۔ ایم بابو تنولی اپنے چاہنے دیکھنے سننے والوں کے لیے روزانہ بہت ضروری انتہائی اہم مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے، اور بڑی تحقیق سے یہ مسائل میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ بہت ساری فتاوی جات، بہت ساری فقہی کتابوں کی سرچ کر کے میں آپ تک یہ پہنچاتا ہوں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں، بہت اہم مسائل ہیں، اور ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو مسائل سمجھ آئیں گے۔ اگر آپ آخر تک نہیں دیکھتے تو آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ چلیں آج آپ کو آج کے دو اہم مسائل بتانے لگا ہوں، بہت اہم اور ضروری ہیں، جو اکثر و بیشتر ہماری زندگیوں میں پیش آتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر مرد عورت کی زندگی میں یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی شخص ہے جسے نماز وتر میں پڑھی جانے والی خاص دعا جسے دعائے قنوت کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک الفاظ ہیں اللہم انا نستعینک، دوسرے الفاظ ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ جو خاص دعائے قنوت ہیں، اگر یہ کسی کو نہیں آتا تو وہ کیا پڑھے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ دعائے قنوت نہیں آتا وہ کیا پڑھے گا؟ تو اسی لیے آسانی سے سمجھ لیں، اگر دعائے قنوت جو خاص احادیث کے کتابوں کے اندر یہ ایک دو دعائیں ذکر ہیں، اللہم انا نستعینک اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ نہیں آتی تو آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو پھر آپ پڑھیں گے اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا، پھر آپ یہ پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص رکعتوں کی تعداد بھول گیا، میں نے 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، رکعتوں کی تعداد بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہی، تو اس بارے میں آپ اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اگر اس کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور شاذ و نادر کبھی کبھی بہت کم ہوتا ہے تو اس کو نماز نئے سرے سے لٹانی ہے۔ لیکن اگر اکثر ہوتا رہتا ہے، شک ہوتا رہتا ہے اکثر، سمجھ آئی کہ نہیں، اور رکعتوں کی تعداد بھولتا رہتا ہے تو پھر غالب گمان پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جتنی رکعتیں غالب گمان میں ہو، غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھ لی ہیں، 4 مکمل کر کے سجدہ سہو کر لے۔ غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 4 پڑھ لی ہیں تو پھر 4 مکمل کر کے سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر غالب گمان کسی طرف نہیں جاتا، غالب گمان کسی طرف نہیں جاتا تو پھر یہ کم تعداد کے اوپر عمل کرے گا، کم تعداد کے اوپر، 1 کے اوپر، 2 کے اوپر، اس کے اوپر عمل کرے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی۔ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچانے میں ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو کا ساتھ دیجیے، میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے، ضرور ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ 10 آدمی روزانہ شیئر کریں گے تو 10 لوگوں کو یہ مسائل پہنچیں گے اور آپ کو اجر ملے گا۔ اگر 10 لوگوں تک آپ دین کے مسائل پہنچائیں گے، قیامت تک یہ لوگ دیکھیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ السلام علیکم۔